لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت بہت مشہور زمانہ کلام. وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا. وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیچا تیرا. وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کوئی ایسی بات ہے جو حضور دے امتی ہون دے اندر ہے جس لئے اسی کوئی دعا نہیں کیتی، ساڑی کوئی کوشش نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی جہد نہیں. یہ صرف اللہ رب العزت دا فضل و کرم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ شریف جو مدینہ پاک. 83 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی تھی. یہ دور جو مکی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے 13 سال دا ہے.
اعلان نبوت تو بعد مدینہ پاک آپ تشریف لے گئے، ان لوگوں دی قسمت جاگی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت کیتی، قدر کیتی۔ اللہ رب العزت نے انہوں نے ایسا رنگ لا دیتا کہ اپنے محبوب دا پکا بکا گھر مدینے ہی بنا دیتا۔ تو جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سال ٹھہرے نے مدینہ پاک دے اندر، پہلی جنگ ہو گئی کفار مکہ دے نال، جتھے 83 بندے آئے سن، ہن تعداد زیادہ ہو گئی، ہن 313 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 313 ہو گئے۔ مقابلے دے اندر 1000 ہے۔ اللہ کریم نے 313 نو فتح عطا فرمائی۔ 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہو گئے۔ پھر یہ تعداد 313 تو بڑھ دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیم اور آپ دی برکات جویں جویں لوگ قبول کر دے گئے تو تعداد دے اندر اضافہ ہوندہ گیا۔ جنگ احد ہوئی تو 1000 دی تعداد ہو گئی۔ صلح حدیبیہ ہویا تو مسلمانہ دی تعداد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گئے نے 1500 تعداد ہو گئی۔ یہ ہجرت تو 6 سال بعد دی بات ہے، اور 8 سال بعد مکہ فتح ہو گیا۔ ہن مسلمانہ دی تعداد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گئے ہیں 10,000 صحابہ ہو گئے۔ جدو اتھو چلے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو چوری چوری ہجرت کرنے والے لوگ مکہ شہر چھوڑ کے نکلے نے، اور وہ ٹوٹل تعداد 83 مرد اور 4 عورتاں ہیں۔ 8 سال دی جو تبلیغ ہے ادا اثر ہویا ہے کہ ہن عورتاں نہیں آئیاں مکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال مرد آئے ہیں۔ کتنے تعداد ہو گئی؟ 10,000 ہو گئے۔ ہن مکے والے نے جرت نہیں ہو سکی کہ جنگ دا سوچن بھی، بلکہ مکے والے گھر چھوڑ کے دوڑنا شروع ہو گئے کہ ہن ساڈے کول بدلے لے جانے نہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان رحمت ہے کہ آپ نے لوگوں نے پکڑ پکڑ کے قریب کیتا اور نال ہی آکھیا کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں نے معاف کر دیتا، جاؤ تو انہوں میں معاف کر دیتا۔ لا تسریب علیکم اليوم۔ پھر 8 سال تو بعد اور 2 سال گزرے ہیں تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمائی، خطبہ حجت الوداع دیتا۔ اس دے اندر تعداد جو ہے 1 لاکھ تو زیادہ ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا، تو اسلامی سرحد جس طرح بڑھ دی گئی، تقریباً 11 لاکھ مربع میل علاقے تے مسلمانہ دی حکومت ہو گئی۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا تو 22 لاکھ مربع میل علاقے تے فاروق اعظم نے حکومت کی تھی۔ ایک کتھو کم شروع ہویا ہاں، ایک کم شروع ہویا ہاں 83 مرد 4 عورتاں تو، جڑے اپنے گھر چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے ستائے ہوئے لوگ، مال بھی چھوڑ دیتا، اولاد بھی چھوڑ دیتی، رشتہ داری بھی چھوڑ دیتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نہ چھوڑیا، گھر بار چھوڑ کے حضور دے نال چلے گئے۔ اے پہلے 83 مرد 4 عورت۔
ہن تھوڑا جہا ٹائم گزریا، اللہ رب العزت نے اسلام کو اتنی قوت عطا فرمائی کہ 22 لاکھ مربع میل علاقے تے حکومت ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت دے 27 ملک بندے ہیں مسلمانہ دے۔ اس دی وجہ کی ہا کہ طبقہ ہر حال اچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی کردہ گیا، جی میں اشارہ ہوندہ گیا اے انہیں چل دے گئے۔ حضور دے اشارے تے جدو امت چل دی گئی تو دن بدن غالب رہی، اور جدو اشارے تے عمل چھوڑ دیتا پھر آکے پوزیشن اے ہو گئی ہون کہ بندہ ہے اس دی بیوی او دی گل نہیں مان رہی، او دی اولاد اس دی بات نہیں مان رہی، اور مننے ہی کیوں کہ جدو پوری کائنات دے سردار دا نافرمان ہو گیا ہے، اور گلہ کس سیدھا کرتا ہے کہ میری بیوی میری بات نہیں مندی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کو ایک بندہ آیا، بچہ لے کے آیا چھوٹا جیا، اس نے کیا حضور اے بڑا ستائندہ ہے گھر دے اندر، اس نو دم کرو۔ آپ نے فرمایا بھئی بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بچہ نو لے کے پھر قریب آ گیا۔ حضور بچہ بڑا تنگ کردہ ہے، اس نے سانو بڑا ذلیل کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا یار۔ تیسری ویری پھر لے کے جدوں آیا تو آپ نے فرمایا کہ تو بڑا سارا ہے، بچیاں دا باپ ہو گیا ہے، تو نبی پاک دا نافرمان ہے، تو تیرا بیٹا کیوں تیرا فرما بردار ہو جائے کہ تیری بات مننا شروع ہو جائے؟ تو یہ کس طرح امید رکھ سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے ماں باپ دی عزت کرو، خدمت کرو۔ اگر تسی اپنے والد دی خدمت کرو گے، اللہ رب العزت اس دا صلہ تو انوے دے گا کہ اولاد تو اڈی خدمت گزار ہو جائے گی، اور اگر تسی اپنے دادے دی خدمت کیتی، تسی ایک سٹیپ اوپر چلے گے تو پوترا بھی تو اڈا خدمت گزار ہو جائے گا، ایک سٹیپ زیادہ خدمت والا تو اڈا شعبہ ہو جائے گا۔ اتھے بھی چیک کر کے دیکھ لو کہ کتنے بابیاں دے گلے کہ اولاد نافرمان ہے، لیکن جدوں سوال کیتا کہ تسی اپنے ابا جی دی کتنی خدمت کیتی، اس نے سیر تھلے کر گئے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو اپنے والد دی عزت کرے اور تیرا بیٹا تیرا خدمت گزار نہ ہوئے، نہیں ہو سکتا۔ تو جو بیج بوئے گا وہی اٹھائے گا۔ میں انہیں تمہیدی طور تے گلہ کیتیاں نے، آیت کریمہ جو میں پڑھی او دے مطابق تھوڑی دیر میں آپ دنال گپ شپ لانا ہاں۔ سورہ الفتح ہے، 26واں پارہ ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ محبوب بے شک او لوگ جڑے تہاڈے ہاتھ تے بیعت کردے ہیں، اے تہاڈے ہاتھ تے بیعت نہیں کر لے، اللہ دے دست قدرت تے بیعت کر رہے۔ انہاں دے ہتھاں دے اللہ دا دست قدرت۔ ایک اس طبقے لئی آئی ہاں آیت 1500 صحابہ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف چو لے کے احرام بنا کے عمرہ کرنے واسطے چلے سن۔ جدو مکہ شریف آئے تو مکہ تو پہلے 8 کلومیٹر دا فاصلہ ہے، حدیبیہ ایک جگہ ہے، اتھے سرکار نے ڈیرہ لگایا اور مشورے دنال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجیا کہ مکے والے تہاڈی بڑی عزت کردے ہیں، جاؤ انہوں نے دس دیو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لئی نہیں آئے، عمرہ واسطے آئے ہیں، تو تسی پریشان نہ ہو، سب نے احرام بننے ہوئے ہیں، جنگ دا نہیں سوچنا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے گئے۔ پیچھے کچھ احباب نے باتاں کیتیاں کہ بڑا خوش نصیب ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جائے گا سب تو پہلے طواف کعبہ کریں گے، عمرہ کر لیں گے۔ یہ وہ طبقہ ہے جڑے گھر چھوڑ کے گئے سن، جنہاں دا گھر مکے ہاں،
اور 6 سال بعد آئے ہن مکے دی زیارت کرنا چاہتے ہن کعبے دی زیارت کرنا چاہتے ہن تڑا پہا انہاں دے دل دے اندر تواڈے پنڈ دا ایک بندہ 6 سال باہر گیا ہوئے نا 6 سالاں بعد انہوں اپنے پنڈ دیاں گلیاں بازار بھی بہت پیارے لگیں گے وہ تو شہر مکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گلاں دی ضرورت نہیں ہے عثمان وہ ہے جو میرے بغیر طواف نہیں کرے گا استاد جو ہوندہ ہے انہوں شاگرداں دا علم ہوندہ ہے کون کس کس کھاتے ہے کس کس شعبے دے اندر ہے ادھا تعلیمی معیار کتنا ہے جس استاد نے بھی کچھ پڑھیا ہے اور قابل استاد ہے کلاس پڑھان دا تجربہ رکھدا ہوئے اس تو بعد ایک ایک بچے نو سمجھدا ہے مولانا روم تو فرماندے ہیں ایالی نو بھیڈاں دا پتہ لگ جاندہ ہے کس درجے دیاں جانوراں لوگ پہچاننا شروع ہو جاندے نے جڑے اس شعبے دے ہیں یہ تو پوری کائنات دا سردار ہے جو استاد ہے اور شاگرداں نو کس طرح نہ جانے نہ کیا لوگوں پریشان نہ ہو میرے تو بغیر عثمان طواف نہیں کرے گا آپ پہنچے شہر مکہ دے اندر مکہ دے سرداراں نے کہ عثمان تیری عزت کر دے ہاں اے کعبہ ہے طواف کرو عمرہ کرو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کعبے دا طواف میرا محبوب کرے گا تو عثمان کرے گا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کریں گے عثمان طواف نہیں کرے گا اسی حضور دے پیچھے چل کے کعبے نو وینے ہیں نہ کہ کعبے دے پیچھے چل کے نبی پاک نو وینے ہیں یہی ایک نظر ہے جس دی ہون بھی ضرورت ہے کہ اسی ہون بھی حضور دے پیچھے آئیں کعبے دے پیچھے نہیں ہیں نبی پاک ادھو ویکھن گے تو ٹھیک ہے پھر اس پاسو دیکھ یہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا درس نہیں کیتا طواف خبر پھیلا دیتی گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کر دیتا گیا 1500 آدمی ہے اور سارے احرام بن کے آئے ہوئے نہیں احرام نو تو تسی جان گئی ہو سو کوئی بندہ آپ جو ہے جس نے عمرہ کیتا ہوئے اچھا اللہ ادلے سب ساری پارٹی نے اللہ توفیق دے وے آئے مسئلہ اصل جو ہی سمجھے گا جس نے وہ کیتا ہوئے گا تو 2 چادرہ ہیں احرام میں چھوندیاں بس ہون اس ٹائم کی ہوندہ ایک چھوٹا جا بیگ وہ تھے بن لیندے نے بھائی چلو جی ویچ کو کاغذ ماغذ کو پیسے رکھ لے اور کوئی شے نہیں ہوتا یہ 1500 بندہ تلواراں لے کے نہیں گیا نیزے تیر یہ نال نہیں لے کے گئے یہ تو عمرہ واسطے گئے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت تھلے بیٹھے اور آپ نے فرمایا میری بیعت کرو کہ نہ کافرہ نہ لگر ہون جنگ کرنی پوے تو کون جنگ کرے گا کوئی شاہ نہیں کسے دے کول سارے لینے لگ کے حضور دے ہاتھ تے بیعت کرنی شروع کی تھی اللہ رب العزت نے اس مقام تے ارشاد فرمایا ہے کہ جنہوں کسے دے ہتھی کوئی سامان ہی لڑائی والا نہیں ہے جنگ دا سامان نال لے کے آئے ہی نہیں تے جان دین تے تیار ہو گئے ہیں اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعون اللہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم کہ محبوب جڑے تہاڈے ہاتھ تے بیعت کر رہے ہیں یہ تہاڈی بیعت نہیں کر رہے اللہ دی بیعت کر رہے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم انہاں دے ہتھاں تے اللہ دا دست قدرت ہے اور اللہ رب العزت نے انہاں دے بارے بات بھی ارشاد فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کہ محبوب اللہ انہاں بندیاں تے راضی ہو گیا جنہاں درخت دے تھلے تہاڈی بیعت فرمائی قیامت تک لی سند لکھ کے دے دیتی رضا دی کہ اللہ اس طبقے تے راضی ہو گیا جنہاں محبوب تہاڈے ہاتھ تے بیعت فرمائی جدوں آپ بیعت کر چکے آخر تے آپ نے کی کیتا آخر تے اے ہاتھ اتنا اٹھایا آکھیا لوگو اے ہاتھ میرا نہیں اے عثمان دا ہاتھ ہے انہاں دی طرف ہوئی بیعت ہو گئی دنیا نو اے بھی دسیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو شہید نہیں ہوئے کہ بھی ایک خام خیالی کچھ لوگاں نو ہا کہ حضور دے علم تے اعتراض ہو سکتا ہے
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شعبہ آخر تے انج کر دیتا کہ آئے ہاتھ میرا نہیں، یہ کس دا ہاتھ ہے؟ یہ عثمان دا ہاتھ ہے، اور کیا ہے انہوں دی طرف بیعت ہو گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یہ ہاتھ مبارک دے بارے اگر آپ تھوڑا جا پسند کر دے ہو، صرف ہاتھ دی 4 گلہ میں کرنیاں نے آج، اور وہ کرنیاں کہیں نہ ہیں، نہ میں ہاتھ تواڈے کھڑے کرانے، ہاتھ دی گل واسطے ہاتھ نہیں کھڑے کرانے، نہ کوئی یہ ہوئے گا آپ اچھی آواز نہ نعرے لاؤ تو سبحان اللہ آکھو، نہیں۔ انج میں تو انہوں محفل دا طریقہ عرض کر دینا، جے چنگی گل لگے تو انہیں کر لیا کرنا، نہ چنگی لگے تو اپنی مرضی کرنا۔ جدوں بھی محفل ہوئے تو کوشش ایک کرنی ہے کہ اچھے کپڑے پا کے آؤ۔ تہاڈا نبی و لجپال ہے جس دے کپڑے تے بھی پوری زندگی مکھی نہیں بیٹھی، جنہ دے جسم تے مکھی پوری زندگی نہیں بیٹھی، تو اس پاک ہستی دی محفل ہوئے تو بندے نو پاک صاف ہو کے آنا چاہیے کہ نہیں؟ پھر پوری کوشش کرو کہ وڈیری عمر دے لوگاں دی عزت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ساڑھے وڈیاں دی عزت نہ کرے، چھوٹیاں تے شفقت نہ کرے، فرمایا ساڑھے جو نہیں ہے۔ عموماً یہ پوزیشن ہوندی ہے، اگے بچے بیٹھے ہوندے تے وڈے پیچھے بیٹھے ہوندے، کہ ترتیب ہی کسے نہیں سکھائی ہوندی۔ پھر ایک اور بھی اگر آپ محسوس نہ کرو، ان کر بھی لیا تو سا محسوس تو کی ہونا ہے؟ آپ دا کی خیال ہے کہ بندہ اگر سر ڈھانپ کے آ جاوے تو اس وچ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ تو آپ دا کی خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل یہ بندہ تھوڑا جا ادب و آداب نال، شرم و حیا دے نال آ جائے تو جتنا وہ ادب کر لے گا اتنا اللہ اس سے رحمتہ دا نزول زیادہ فرمائے گا۔ کہ بھائی باوضو ہو کے آیا، دعا بندہ کی کردہ ہے، وہ خوشبو لگا کے آ جاندہ ہے، پھر اس تو اگلا کام ہے کہ وہ جناب درود پاک پڑھنا شروع کر دیندہ ہے۔ یہ کتنے خوبصورت کام ہیں۔ اگر آپ نو اچھیاں گلہ لگیں تو آئندہ ان کر لینا، تے جے نہ اچھیاں لگیں تو نہ کرنا۔ اسی تو گلہ 10 دیتی ہیں، بس عمل اللہ شعبہ آپ دی مرضی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے ہاتھ ہیں جنہوں اللہ اپنے ہاتھ آکھ رہا ہے۔ ایک قرآن نے آکھے ہیں حضور دے ہتھاں اللہ کی آکھ رہا ہے، اے ہاتھ میرے ہاتھ نہیں۔ صحابہ نو آکھیا تسی نبی پاک دی ہتھاں تے ہاتھ نہیں رکھ رہے، اللہ دے ہتھاں تے ہاتھ رکھ رہے ہو۔ تسی اللہ رب العزت دے دست تے قدرت او تو آڈے ہتھاں تے ہیں۔ یہ ان مسئلہ عوام اچھ کیویں کر کے سمجھایا جائے، ویسے میں سرکار دے ہتھاں دیاں 2-4 گلہ آپ نو عرض کر دینا۔ یہ ہاتھ ایڈے کائنات اچھ برکت والے ہیں کہ کدیں ان ہتھاں نے مس بھی کر لیا ہے نا اس جگہ نو دوزخ دی آگ نہیں لگ سکتے۔ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک آپ دے خادم ہیں، وادن ساڑھے گھر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دسترخوان دے نال حضور نے اپنے ہاتھ صاف کیتے تو ادا اثر کی ہویا، انہوں نے پوری زندگی دسترخوان نو دوتا نہیں، او کی کر دے ہاں جدو ویکھے نہ میلہ ہو گیا تندور اچ پا دیں دے ہاں تے کٹ لیں دے ہاں ستھرا ہو جاندہ۔ کوئی کپڑا ایسا ہے تو اٹھے کول جیڑا تندور اچ پایا صاف ہو جاوے، یا کوئی دنیا چ ایسا کپڑا ہوئے جیڑا تندور اچ پایا ستھرا ہو جاوے، دھومنا نہ پوے تو دھوپ جاوے۔ وہ ایک کپڑا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دستے اقدس صرف نال لگے ہیں دسترخوان دے، سانو تسلی ہو گئی ہے اس دسترخوان نو اے آگ نہیں لگ سکتی، انہوں تو دوزخ دی آگ نہیں لگ سکتی، یہ دنیا دی کیویں آگ لگے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ نال لگ گئے ہیں۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے روٹیاں لگا رہے سن، تو ایک پیڑے نو حضور نے بھی ہاتھ لگا دیتا ہاں، اور اس نے جدو لگایا گیا نا تندوری
انہوں اگ نہیں لگی. انہوں نے خیال ہے شاید اگ ٹھیک بلی نہیں ہے، روٹی پک نہیں رہی، لیکن بعد تسلی ہو گئی کہ نہیں یہ حضور دے ہاتھ نال لگ گئے ہیں، یہ اگ اس نوں لگ سکتی نہیں کہ قیامت تک، تندور دا کوئی قصور نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ نال مس ہو گئے ہیں. ایک صحابی نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ کرما والے لوگ نے اے بچے ہاں تو نمی نمی اذان شروع ہوئی تے اے اذان دی نقل اتار رہے ہیں. حضور نو آواز بڑی پسند آئی. آپ نے صحابہ نے کہا کہ بچہ اذان پڑھ رہا ہے، انہوں پکڑ کے میرے کو لے آؤ. ابو محذورہ دوڑ پہ ایک صحابی نے پکڑ لے بارگاہ نبی پیش کر دیتے. سرکار نے فرمایا جی میں اتھے اذان پڑھ رہا نہیں تھے میرے کول پڑھ. اے تو ہون نقل اتار رہے ہیں، غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، اور بات دس دے خود پہنے، کوئی اور راوی نہیں. ابو محذورہ ہی اس حدیث دے راوی نے. ابن ماجہ شریف دے اندر حدیث ہے، فرماندے نے کہ میں نفرت کردہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال، تو میں نے حضور نے فرمایا اذان پڑھو. ادھر میں اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیا. جدو اشہد اللہ الہ الا اللہ دی واری آئی تو بالکل مٹھا پڑھے، اچھی نہ پڑھے. یہ تو ساری کہانی اگر ٹھیک پڑھ دے تو پھر اسلام ہو جاوے. اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی دھیما پڑھیا، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی دھیما پڑھیا. سرکار نے فرمایا موڑ پچھو پڑھ. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے دل اچ میرے چونکہ محبت کوئی نہ، اور حضور نے اپنا دست مبارک اٹھایا میرے سینے تے پھیر دیتا. چونکہ حضور دا ہاتھ تھا جی میں نال لگا نا، ابو محذورہ آدھے نے دل چو کھوٹ نکل گیا، نفرت ختم ہو گئی. پوری کائنات سب تو زیادہ پیارے نبی پاک لگنا شروع ہو گئے. فوراً کلمہ پڑھیا. اور سرکار نے کی کیتا ہاں جدو ہاتھ پھیر دے گئے ہاں نا سینے تے آپ نے آخر تے نا سر تے بھی ہاتھ پھیریا ہاں. اے ابو محذورہ ہے جس نے پوری زندگی سر دے وال نہیں کترائے. مرد لئی آخری حد کندے ہیں، کندیاں تو تھلے جڑا آدمی بال رکھے عورتاں نال مشابہت ہوئے گی اور حرام ہون گے. اور عورت اگر ایک تھو کٹا دے وے تھلے نہ رکھے تو اس لیے بھی حرام ہون گے کہ مردہ نال مشابہت ہوئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص تے لعنت ہوئے کہ مرد ہو کہ عورتاں والی شکل بنایا کرے. اے جدو بیٹھتے ہیں کنگا کردے ہیں ایک تھے بیٹھیں تو بال تھلے زمین تے چلے جاندے ہیں. صحابہ نے سوال کر دیتا ابو محذورہ شریعت علم نہیں، مرد لی بال لمبے درست نہیں. انہیں ایک کو سوال کیتا کہ علم ہے فتوہ تسی دیو کہ حضور نے ہاتھ لگایا ہاں، میرا دل نہیں کردہ انہوں کتریا جائے. سب بھی چپ ہو گئے کہ اگر حضور دا ہاتھ تیرے سر تے پھریا ہویا ہے بس ٹھیک ہے انہوں کٹان دی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ دا ہاتھ جو نال لگ گیا. ایک بندے دے سر تے آپ نے ہاتھ پھیریا، عمر دی ہو گئی 80 سال، داڑھی دے بال سفید ہو گئے، سر دے کالے رہے. لوگوں نے سوال کیتا عجیب معاملہ ہے، سر دے وال کالے داڑھی دے سفید. نہ کہ کوئی عجیب نہیں ہے، میرے سر تے پوری کائنات دے سردار نے کری ہاتھ رکھیا. انہا ہاتھاں دی برکت ہے کہ میرے سر دے وال کالے ہی ہیں. ہاتھ ہے نہیں ایسے. میں آج پڑھ رہا ہوں حدیث، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور وچ گئے تو عرض کی تھی میرے آقا میں پہلے جاننا کوئی کیڑا مکوڑا ہوئے گا تو میں پہلے صفائی کرا. آپ اندر گئے، غار دی صفائی کی تھی، دستار اتار کے آپ نے جتنیاں کھڈاہاں بند کر دیتیاں. ایک رہ گئی اتھے اڈی چ رکھی اور لمبے پیرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے ہو. جدو آپ آئے نا
تے ہن حضرت ابو بکر صدیق دی گود وچ اپنا سر مبارک رکھ کے لیٹ گئے تے ویکھے کھڈاں بند ہوئیاں نے. آکھیا ابو بکر تیرا لباس کتھے ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کپڑے پھاڑ پھاڑ کے کھڈاں بند کیتیاں نے. حضور دے ہاتھ اٹھ گئے, ہاتھ ہی انج دے ہیں. دعا کی کیتی کہ یا اللہ جنت وچ نہ میرے نال ہی رہے نے. ایک ایسی خواہش ہے جڑی ہر امتی کر سکدا ہے. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہان, تو ایک دن وضو کرایا, آپ بڑے خوش ہوئے اور حضور نے فرمایا سل یا ربیہ. ربیہ مانگ کی منگنا ہے؟ بڑے سیانے ہان, کوئی نہیں آکھیا دا مربع زمین مل جائے کہ اسألوکا المرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہے تہاڈا ساتھ منگنا. اے لجپال ایسا نبی ہے. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے حضور دے ہاتھ ہی تو ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات دی بادشاہی حضور دے ہتھاں ہی تھما دیتی. او جنت نہیں منگدے پے, او پیدن جنت ہے تہاڈا ساتھ ہوئے. تے نبی پاک فرما رہے ہیں بے بس یا کاشا ہور. ایتھے آگے شیخ محقق نے لکھیا ہے کہ جڑی ہستی آکھے نا کہ بس یہ مطلب ہے کہ اصل اللہ نے اس تو بھی ڈھیر حضور نو عطا کیتا ہے کہ تو بات ہی کوئی نہ آکھیا بھی کوئی گل بس نہ کہ یا رسول اللہ اور کسی شاید ہی لوڑ ہی نہیں ہے. فرمائے ایک کام نہیں چھوڑنا, کثرت سجدے ضرور کرنے نے. اگر میں ہن تھوڑی دی عرض کرنا نا محفل والیاں تے بھئی وہ بندے ہاتھ کھڑا کریں جڑے عشاء دی نماز با جماعت پڑھ کے آئے ہون گے, بڑے تھوڑے جے بندے ہونے نہیں, کوئی نہیں ضرورت. اے ہن حال ہے. اور جس لیے آپ ارشاد فرما رہے ہیں جنت دے وچ میرے نار رل کے جائے گا, اس لیے ارشاد فرمایا سجدیاں چ کمی نہیں آن دینی. تو سیدنا ابو بکر صدیق لی کی دعا کی تھی کہ یا اللہ جی اپنے سارے کپڑے پھاڑ کے کھڈاں بند کر رہے ہیں, مولا کریم جنت چے میرے نال رہے. جبرائیل علیہ السلام فوراً آگئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام بھیج رہے ہیں اور اللہ فرما رہے محبوب دعا قبول ہوگی, جنت تواڈے نال ہی ہون گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں دی بات ہی نہیں رالی ہے. امام بخاری حدیث نقل کر دینے, جمعے والا دن ہے, جمعہ آپ پڑھا رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, ایک آدمی آ گیا, اس نے عرض کی تھی میرے آقا جانور مر گئے, فصلیں خشک ہو گئیاں, حالات کمزور ہو گئے, بارش ہی نہیں آ رہی, دیکھو ہر طرف بنجر کم ہو گیا ہے. جی میں اس نے عرضہ کیتیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے. امام بخاری حدیث کیویں لکھ دینے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے جدوں اے انج کر کے پھیرے ہاں نا, اس لئے بارش شروع ہو گئی ہاں. دعا دی حالت آپ اندازہ کرو یہ انج بندہ کرے تو موڑے انج کرے تو دوبارہ شروع ہو جائے. وہ صحابی کی لفظ آدھے نے آدھے نے میں نے انج لگا کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے نا بدلہ نواکھا وسنا شروع کر دے. بھئی یہ تو دیر ہی نہیں لگی ہے جب ہاتھ اٹھائے تو جدو یہ انج کیتے تو آپ دی داڑھی مبارک دے وچو قطرے نکل رہے سن بارش سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا, گھر چلے گئے, بارش کوئی نہیں رکی. 8 دن ہوندی رہی, ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات, پھر جمعہ آ گیا. آپ انہیں مسجد نبوی چ بیٹھے نے اور وہ صاحب آ گئے کہ میرے آقا اتنا پانی ہو گیا ہے کہ گھر ڈائب گئے, جانور لوٹ گئے, ندیاں نالے اتنے پر ہو گئے, گزرن دی جگہ ہی نہیں ہے. میرے آقا دعا کرو بارش رک جائے. اور حضور نے انج ہاتھ اٹھائے تے موڑے انج گھمائے, انج انگلی انج کیتی, بدلہ لاکھیا کہ مدینے تے نہیں وسنا, باقی جتھے مرضی وس.
وہ صحابی آدھے نے کہ اس تو میں نے اندازہ ہو گیا کہ پہلے حکم دیتا ہم نے شروع کر دیو اور اشارہ کرتا رک جاؤ بس. اے حضور دے دست اقدس ہیں کہ جس طرف اشارہ ہو جائے اے تا چند نال اشارہ ہو جائے تو 2 ٹکڑے ہو جاندہ ہے، اور سورج والے ہاتھ اشارہ کر دے وے تو مغرب تو واپس اثر تے آ جاندہ ہے. تو یہی ہاتھ ہے حضور دا، اے پتھر دی کنکریاں اشارہ کر دیں تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیں دیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میں بکریاں چرا رہا ہوں. فرماندے نے میں نوکر ہاں، میریاں اپنیاں بکریاں نان کسے دیاں چرا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. فرماندے نے میں نہیں جاندہ، یہ مکہ شہر دی بات نہ میں حضور نے ویکھیا ہاں. دینے آپ ہیں اور آپ دے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پیچھے میں نے پتہ لگا بھی اللہ دے محبوب نے. سرکار قریب آئے اور فرمایا عبداللہ تھوڑا جا دودھ دے. عبداللہ بن مسعود آپ ہی حدیث خود بیان کر رہے ہیں. فرماندے نے کہ پہلے نے سرکار نے میرے تو نام پوچھا تو موڑا کیا دودھ دے سکنا ہے. تو میں عرض کی تھی میرے آقا میں تو نوکر ہاں، مالک نہیں ہاں بکریاں دا، تو اگر میں چو کے دیندہ ہاں تو امانت خیانت ہوئے گی. سرکار کی ارشاد فرماندے نے کہ امانت خیانت نہیں ہونی چاہیے دی، وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے دی. سرکار نے فرما منافق دیاں کتنی نشانیاں ہوں دیاں نہیں. ایک حدیث سے 3، ایک کچھ فرمایا 4. فرما منافق کون ہے؟ جدوں بولے جھوٹ بولے، جدوں وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جدوں امانت رکھی جائے تو امانت خیانت کرے. تو عبداللہ بن مسعود آدھے نے کہ مینوں تو علم ہی نہ، میں اتنی عرض کی تھی کہ میریاں نہیں ہیں، میں نوکر ہاں تو نوکر چو کے نہیں دے سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. فرمایا بہت اچھا آدمی ہے کہ نوکر ہو کے واقعی امانت خیانت نہیں کر رہا. ان سرکار نے کی فرمایا کہ تیرا مسئلہ حل کر دینے ہیں. آپ نے فرمایا بھئی تو نہ کوئی چھوٹی بکری لایا جس دے نال کسے نر دی جفتی نہ ہوئی ہوئے، پٹھوری جی اس جو اسی دودھ چو لیے تو موڑتا تیرے مالک دی بکریاں نو کوئی کمی نہیں نہ آئے گی، نہ کوئی دودھ نو فرق پوے گا. عبداللہ ابن مسعود دن ادھو میں تھوڑا جا حیران ہویا، اے مکہ دا جادوگر تا نہیں کہ نہیں. تو ایک پٹھوری اگے کر دیتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دست اقدس آپ نے دی کانڈ تے ہاتھ پھیرے. عبداللہ ابن مسعود دن میں نے انج لگا وڈی بکری ہو گئی ہے. پھر آپ نے آکھے کہ رسی لایا، آپ نے پچھلی ٹنگاں بنی ہیں، دار کٹ لیں دے ہو کہ نہیں؟ یہ تو اتھو دن تو کوئی نہیں والم دا دار کٹ لیں دے ہو. اے چلو اے مسئلہ پکا لینا، ڈنگا مارنا حضور دی سنت ہے. نبی پاک دی ادا سمجھ کے انج کر سو تو انو اللہ عجر و ثواب عطا کرے گا. پھر آپ نے تھان دھوتے، موڑ تھانا نو دھو کے تے کپڑا لے کے خشک کیتے کہ خالی دھو لو نو تو قطرے گردے رندے ہیں. پھر سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک دھوتے، پھر انہوں نے بھی خشک کیتا. پھر پیالہ منگایا تے آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی تے سجے ہاتھ نال دودھ چونا شروع کیتا. عبداللہ ابن مسعود آدھے نے دل اچ میرے آئی بات کہ ہے تا جادوگر کہ بکری وڈی ہو گئی، تھن بڑے ہو گئے، کی ہو گیا. لیکن اے آیا کہ یار مدت ہو گئی ہے دودھ چوندیاں دودھ پیندیاں، کدی دودھ میں چکھ دانا اور میں نے تسلی ہو جانی ہاں کہ جادو والا ہے یا اصلی دودھ دے. فرماندے نے دل اچ میں سوچ رہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ بھریا تے پہلا پیالہ مینوں ہی پیش کیتا. آکھیا بیٹا عبداللہ تو پی لے. اور بلا حضور دے ہتھا دا دودھ چویا ہویا ہوئے تے کافر لے پی مڑ انہیں رہے گا.
حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک پیالہ پیتا بس ہو گئی. آپ نے پھر دعا پیالہ چویا, ہن بھی خود نہیں پیتا, ابو بکر صدیق نو دے دیتا. پھر تیسرا چویا, آخر تے آپ پیتا. عبداللہ ابن مسعود آپ فرماندے نے جی میں حضور چلے گئے میں تو حضور نو دل دے چکا ہاں اسے لئی. بکریاں لئیاں جا کے مالک نو دیتیاں, آکھیا بیلیا اللہ تینو خوش رکھے, اے تیریاں بکریاں آئی تو بعد تیری نوکری ختم. اس نے کہا دوست میرے بیٹے میرے کو غلطی ہو گئی ہے, کدی تیری مزدوری چ کمی کیتی ہوئے, کو گال گلوچ, آخر کو بات ہوندی نا چھوڑنے دی. بھئی لوگ نوکر رکھ دینے کم کاج لئی فصل لئی انج ہوندہ ہے نا, تو آدھے بھئی زیادتی کوئی ہو میں تو چلا جا. وہ آدھے تیرے نہ کوئی زیادتی ہوئی. عبداللہ بن مسعود آدھے کوئی زیادتی نہیں ہوئی, زندگی گزر گئی ہے. کوئی ہستی ایسی نہیں ویکھی جیڑی خادمہ نو پہلے پیواوے تے آخر تے آپ پیوے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے کہ نوکران لئی پہلے ہو رہا ہے آخر تے آپ پین والے ہیں. ایک ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی. میں حدیث پڑھ رہے ہم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاشر دا دن ہوئے گا, سب تو پہلا میں بندہ ہوواں گا جڑا جنت دا دروازہ کھٹ کھٹاواں گا, کنڈی ہلاواں گا. حضور دے دست اقدس دا کمال ہے. اور فرشتہ کی عرض کرے گا کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گیا نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور فرشتہ فوراً دروازہ کھولے گا, کہے گا اس نام تے اللہ دا حکم آ کہ جدو نام محمد آئے دروازہ کھول دینا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاشر دا دن ہوئے گا, ایک کرسی میرے لئے رکھی جائے گی. اللہ رب العزت اپنی شان دے مطابق جتھے بھی جس طرح دی ترتیب ہوئے گی اپنے قریب حضور دی کرسی پا دینے گے. تو آپ فرماندے نے میں اس ڈر تو اس تے نہیں بیٹھاں گا کہ کدیں ایسا نہ ہوئے کہ اللہ میں نو فرمائے محبوب تسی جنت چلے جاؤ امت پیچھے نہ رہ جاوے. حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر دے اندر روایت نقل فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت نو نال لے کے جنت قدم رکھیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دست مبارک ہیں, اے لگنے نے جنت دے دروازے تے تاں اس نے کھلنا ہے. میرے نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں معاشر دے دن میرے حوض کوثر تو میرے ہتھو جڑا ایک پیالہ پی لے گا کدی پوری زندگی پیاسا نہیں ہوئے گا. بھئی حضور دے ہتھا نال کسی نے مل جائے گا, اگے زندگی کتنی ہونی ہے, نہ ختم ہونے والی زندگی. لیکن حضور نے ایک باری پلا دیتا حوض کوثر تو ہن پیاس کی میں لگے گی, پیاس ختم ہو جائے گی. جدوں بھی کوئی جنت جو پیوے گا پیاس دی وجہ تو نہیں, لذت دی وجہ تو پیوے گا. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دست مبارک جو حوض کوثر دا جام لے لیا ہوئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہی ایسی ہے. ایک صحابی سن گھوڑے تے چڑھ دے ہن, ڈر لگدا ہن سواری کرنے تو, آکے عرض کی تھی میرے آقا پتہ نہیں سمجھ نہیں ہوندی جدو میں گھوڑا دوڑانا میں نو ڈر لگدا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکاہ شریف دے اندر حدیث ہے آپ نے کنڈ تے 2-3 میری تھپکی ماری, آکھا جا آئی تو بعد کدی ڈریں گا نہیں. اس تو بعد وہ بڑے سوار ہو گئے لیکن وہ ساری جھجک سب کچھ ختم ہو گیا کہ حضور دی تھپکی لگ گئی کنڈ تے نا کہ جا بس کم تیرا ہونے اے نہیں ہوئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دست اقدس یہی صلح حدیبیہ دی بات کر رہے ہیں ہم. 1500 صحابہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چسی حاضر ہوئے کہ میرے آقا پانی ختم ہو گیا ہے, لشکر 1500 دا ہے. آپ نے فرمایا کسے کو کچھ ہے, تھوڑا جا پانی ایک پیالے حاضر کیتا گیا. سرکار نے انج انگلیاں پائیاں, حضرت جابر آدن حضور دی انگلیاں چو پانی دے چشمے جاری ہو گئے, اور آپ نے کی فرمایا سب نو بلا لو, برتن لے آویں پانی لے جان, جانوران لئی اپنے لئی جو ضرورت لے جاؤ.
سب نے پانی لے لیا. حضور نے پوچھا کہ پانی سب نے لے لیا ہے؟ جی سب نے لے لیا. جدو سب کی ضرورت ہوگی آپ نے اپنا دست مبارک اٹھا لیا. حضرت جابر سے سوال ہویا بندے کتنے ہیں؟ اور امام بخاری نے حدیث لکھی ہے تو اور لفظ عجیب لکھ دیتے. حضرت جابر فرماندنے کی بات ہے کہ کتنے بندے ہیں. بندے تو صرف 1500 ہاتھ سے، لیکن اگیا کیا بھائی لاکھ بھی ہوندہ جدو چشمے جو جاری ہو گئے سن پھر کی بات ہوئی کہ کتنے بندے ہیں. انال لفظ آکھے کہ بھئی یہ 1500 ہاں نو، لیکن بندہ باویں لاکھ ہو جاندہ جدو چشمے جو جاری ہو گئے ہیں. اور اے بات نہیں کہ کتنے بندے پی سکتے ہیں کتنے نہیں پی سکتے. سیاستہ جدو پڑھ کے دیکھ دے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو گھر جان لگ دے نے. مدینہ شریف والے نوالم دہا بچے بندے پیالے پانی دے لے کے کھڑے ہوندے ہیں کہ سرکار ہے دے ویچ صرف ہاتھ پا چھڑو. اتنا انہوں نے ہاں پتا کہ حضور دے ویچ ہاتھ پائے گے ہون بیمارہ نو پلایا کر دے ہاں. دم نہیں کرا رہے، صرف آدھے یا رسول اللہ اپنے نا اپنی انگلیاں مبارک صرف پیالے دے ویچ پا دے بس کافی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر انہوں نے قتل کیتا ہاں. قلعے قتل کر کے آیا نو سردار ہا تو چھلانگ لگا دیتی اتو دیوار تو تھلے. بہت اچھی دیوار ہا جدوں تھلے ڈگے تو لت ٹوٹ گئی. انہوں کو اور کچھ نہ چادر ہا او دنال بن لئی. انہوں نے کائنات سب تو بڑا ڈاکٹر ایک کی نظر آمدہ ہاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہاں. انہوں نے پتا باویں ہڈیاں ہوئیں ٹوٹیاں ہوئیں باویں ونج بیماری ہوئے ڈاکٹر تے یہی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ ٹنگ ٹوٹ گئی ہے. حضور نے تو نہیں فرمایا کسی ہڈیاں لے کو لے جا جڑا جوڑ لوے نا. تو آپ نے کی ارشاد فرمایا او اگلیوں دی چادر لائی چاہ اور پٹی اتے بان کے ہاتھ خالی پھیر دیتا ہوتا. آکھا چلو ٹھیک ہو گئی. بھئی حضور دے ہتھاں دی شان ہی ایسی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے. دیر نہ لایا پر حضور دے دروازے تے پکا بہ گیا. شوق ہا کہ جو حضور فرمائی جان یاد کیتی جاؤ. ایک دن عرض کیتی میرے آقا آپ کو لے میں گلہ سننا ہاں تو گلہ سن کے یاد نہیں رہن دیا حدیثہ بھول جان دیا نہیں. تو جے تو عام کو آدمی ہوئے حکیم وغیرہ تو آکھا بدام کھا لیا کرو بھئی حافظہ تیز ہو جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا. فرما ابو ہریرہ جولی پھیلا دے. چادر انہوں نے کولا انہوں نے انج کر دی تھی. اور حضور کی کر رہے ہیں بخاری شریف دی روایت ہے انج کر کے چلو بھریا ایک ویری انج پایا پھر دوئی ویری پایا پھر تیسری ویری. آکھا ابو ہریرہ سینے نہ لگا لے آئی تو بعد کوئی شے نہیں بھولے گی کہ حافظے دی عطا کرنے دی ترتیب بھی اپنے دست اقدس دے نال ہی ہے. معاشر دا دن ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت انس نے سوال کیتا ہاں کہ میرے آقا معاشر دا دن آپ انہوں ڈھونڈنا ہوئے کتھے لبو گے؟ فرمایا یا حوض کوثر تے کھڑا ہو ساں پیاسی امت انہوں پانی پلا رہا ہوں گا یا پھر میں میزان تے کھڑا ہو ساں جس امتی دیاں نیکیاں تھوڑیاں ہوئیاں وہ دا حال کر لے ساں یا ارشاد فرمایا میں پل سرات تے کھڑا ہو ساں کسی امتی کو لو گزریا نہ گیا اس نے گزار ساں. 3 مشکل مقام ہیں تینہ دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اگر ڈھونڈنا ہوئے ان 3 جگہ تے میں دبنا میں ضرور اتھے تو مل جائے. اور خود ارشاد فرمایا کہ میرے ایک امتی دے عمل تو لے جان گے عمل تھوڑے ہون گے نیکیاں گھٹ ہو سن گناہ زیادہ ہون گے فرشتے انہوں لے کے دوزہ کے جا رہے ہو سن. رستے سیدنا آدم علیہ السلام دی ملاقات ہو جائے گی اور سوال کریں گے کہ بندے
تو امتی کس دا ہے؟ اے سرکار ہن خود صحابہ نو دس دے پین. وہ بندہ آکھے گا سیدنا آدم علیہ السلام دی بارگاہ چرز کرے گا کہ حضور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام حیران گئے حضور دا امتی تو دوزخ وچ. اتھو آواز دیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں آواں گا کول حضرت آدم علیہ السلام دے تو پوچھاں گا کی معاملہ ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کیا دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا امتی تے فرشتے دوزخ وچ لے کے چلے جا رہے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فرشتے نو آکساں کہ دیاں نیکیاں تولیاں نہیں. نو عرض کریں گے یا رسول اللہ تولیاں ہیں گناہ زیادہ ہو گئے نیکیاں تھوڑیاں ہیں. سرکار فرماندے نے کہ میں انہوں نے آکساں واپس آؤ میرے سامنے تول لو. ان فرشتے دی یہ جرت نہیں ہے کہ بے واپس نہ آمین. ہاں نہیں تو آکھ سکتے ہیں اللہ دا حکم ہاں فیصلہ ہو گیا اور فیصلہ اور نہیں بدل سکتا. ایدہ فیصلہ دوزخ دا ہویا سانو اللہ نے آکھ کیا دوزخ کے سٹو بھئیو اپنی مرضی نہ لے کے جا رہے ہیں یا اللہ دی مرضی نہ پہلے چل رہے سن. اور مرضی اللہ دی نہ چل رہے ہیں پر اللہ دا محبوب ہے جتے روک دے وے فرشتہ نو اتنا پتا ہے رکنا پونا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے واپس لے کے آ جان گے میزان تے. ہون آپ فرمان کے میرے سامنے تول لو. ایک پاس سے نیکیاں رکھیں گے ایک پاس سے گناہ. سرکار کی کریں گے آپ دے ہتھاں دی شان ہے. ایک پرچی لین گے اس تے اپنے ہاتھ نہ لکھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. او پرچی او دی نیکیاں لے پلڑے چ رکھ دیں گے. سرکار فرماندے نے فرشتے وے دے رہ جان گے نیکیاں لے پلڑا باری ہو جائے گا. اوہی بندہ دوزخ کے جان والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بھائی نیکیاں ڈھیر نے. او جڑے دوزخ کے لے کے چلے ہاں وہی اس بندے نو ہٹا کے جنت وال لے کے جانا شروع کر دیا. گلہ اتنی ہاں اور میں ہن بس کر دیتی. دو تین گزارشات ہیں اس لیے بس کیتی ہے کہ میں نو نہیں پتا کہ محفل کران کس دا یہ سارا شعبہ ہوندہ ہے. چونکہ میں پہلی دفعہ اتھے گپ شپ لا رہا ہاں. ایک عرض کرنی ہے کہ اسی حضور دے امتی ہیں کل نبی پاک دی امت دی بڑی ٹور ہونی ہے. تو انہیں پتہ اس گل دا کہ نہیں ہے پتہ کوئی نہیں نہ پتہ ہے. میں جدو دی حدیث پڑھی ہے میں اکثر جگہ دے سنائینا حضور دی امت دی معاشر دے دن بڑی عزت ہوئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دیاں دو شانہ ایسیاں نے جنہیں کسے چ بھی نہیں ہون گیاں. اور ایک بات ہے کہ میری امت دے وضو دے اعضاء چ نور نکلے گا. وضو دے اعضاء حضور دی امت دے چمک دے ہون گے باقی تمام انبیاء دی امتاں دے وضو دے اعضاء نہیں چمکیں گے. دو حدیثہ نے ایک ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی نے سوال کیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروڑا ارباں دے اندر آپ کس طرح پہچانو گے کہ آپ دا امتی ہے. سرکار نے فرمایا میری بات کر دے دنیا دا ہر شخص پہچان لے گا حضور دا امتی جا رہا ہے. تو ایک حدیث کی آپ نے فرمایا کالے گھوڑے ہون تے کچھ گھوڑے ایسے ہون جنہ دے متھے چٹے ہون ٹنگاں چٹیاں ہون وکھرے کر لئی سو کہ نہیں کہ جی آرام نال کر لو. فرمایا میری امت دے لوگ وضو کر دے ہون گے ہاتھ دھوندے ہون گے ہتھاں چو نور نکلے گا. چہرہ دھوندے ہون گے چہرے چو نور نکلے گا. بازو دھوندے ہون گے بازوان چو نور نکلے گا. پیر دھوندے ہون گے پیران چو نور نکلے گا. اے علامت اللہ نبی پاک دی امت دے علاوہ کسے امت بھی نہیں رکھے گا. اے عرض ہے کہ ان دو نہیں لینے چاہیے دے ہاتھ منہ بازو پیر. آپ دا کی خیال ہے جی میں تسی بیٹھے ہو میں تو انصاف دی گل کرنا ڈھیر ہو بندے نے جنہ کدی نہیں دھوتے. ڈھیر تو ڈھیر رنج ہو جاس تسی اپنے ہاتھ دھوتے کرو. میرے آقا لجپال نے مثال دیتی ہے کہ جس بندے دے دروازے تے نہر ہوئے تے 5 ٹائم ناتا کرے بھلا اس دے جسم تے کو میل رہے گی. انہیں ارشاد فرمایا جس دے دروازے تے مسجد ہوئے اور 5 ٹائم با جماعت نماز پڑھیا کرے بھلا او دوی کو گناہ باقی رہے گا.
حال ہی ہو گیا کہ محفلوں لئی لوگ بیٹھتے نے نماز نہیں پڑھتے. میری بات یاد رکھنی، کروڑ راتی محفل اٹینڈ کر لو تے ایک نماز چھوڑ دیو، اے دا گناہ کروڑ راتی محفلیں بیٹھن نالو ڈھیر ہے. اور دوئی نشانی حضور دی امت دی ہوئے گی کہ سجے ہاتھے چ نامہ اعمال اللہ عطا فرمائے گا. گلا تو آڈا اے کرنا ہاں، اے ان میں نامعلوم بندے دا گلا کروں. اور یہ درخواست بھی ہے کہ نماز عشاء 7:15 اکثر جگہ تھے جماعت ہو رہی، 7:30 فارغ ہو جاندے نے، 7:30 بجے محفل شروع کرو. ہر نعت خان، خطیب، نقیب، جو بھی صاحب جس نو دعوت دیندے ہو انہوں پہلے عرض کر دے ہو کہ بھائی ٹائم تے آپ تشریف لے آؤ. کھانا کھوانا چاہتے ہو تو مغرب تو پہلے تشریف لے آویں یا مغرب تے آ جاویں تاکہ سارے کھانا کھا چکے ہوویں. نماز عشاء دے نال جدوں شروع کر دیتی جائے، ان کی ٹائم ہو گیا 10:38 ہوئے نہیں، یعنی نماز عشاء تو بعد 3 گھنٹے ہو چکے نہیں. اے میرا مطلب ہے نیر سمجھ لو، میں اپنی گل آپ پہ ہی غلطی دس رہا کہ جڑا میں پہلے گپ شپ لاندا پیا، اصول و قانون انج کوئی نہیں. پہلے دوست تلاوت کردے نے، مڑ نعتاں پڑھدے نے، آخر تے تقریر ہوندی، انہی ہوندا اکثر جگہ تے. خیر دی ایک دو وجہ بھی ہیں، وہ بھی میں کدی نہیں جھجک رکھی کہ چونکہ ساڈے ہاں مصیبت بنی، بھئی مولوی وکنا شروع ہو گئے. وہ جس الو دے پٹھے نے پیسے لے ہوندے نے وہ سائیں پوندہ ہے، وہ آدھا جس سے لے میری واری آوے جگہ چھڑیا. اے ظلم عظیم ہویا، دین وکن علی شاہ کوئی نہ. اور خدا را اے بات یاد رکھ لو، جڑا صاحب آکھے میں نو اتنے پیسے دیو موڑا کے تقریر کرساں، خدا را میں آپ نو عرض کرنا نہ تقریر سنو، اور دا تو انو کوئی فائدہ نہیں ہونا. جڑا 4 ٹکے لائے کے تقریر کرنا چاہندہ ہوئے، اس نے علم دین چوں ایک لفظ دا نور بھی حاصل نہیں کیتا. دین دی کوئی قیمت نہیں جڑی قیمت لگائی جا سکتی ہوئے. اے حضور دے گھرانے کو پوچھو سارا گھر لٹایا گیا ہے. ہون مولوی صاحب آکے 50-60 ہزار دین ویچنا شروع کر دے وے، خدا را اے کم نہ کرنا. اگو دوئی ایک مرض جڑی کیتی گئی، کچھ نعت خان بڑی خوبصورت نعت پڑھ دینے، لوگ خوش ہو جاندے نے، انہیں تے پیسے سٹ دینے. دوئی مولویاں نو مرض یہ لگی کہ انہیں قرآن و حدیث نہ سنایا، جدوں ویکھیا نعت خانہ تے پیسے سٹین دے انہاں بھی تقریر شعر ہی پڑھنے شروع کر دی. او ظالمو، تسی نعت خان بن جاؤ، چلو ٹھیک ہے، صرف نعتاں پڑھو، پھر عالم دا لفظ تو نہ کھواؤ نا. بھئی سونے دا بندہ کم کردہ ہوئے، او دے کل کو داتری لے جاوے دان دے چنگا کم نہیں. دیکھو سونا لے جائے، سونے والا کم کرے، تو جو آکھے نہیں میں اے کم کرنا نہ لو آرہ اے زیادتی ہے. نعت پڑھنے والا نعت پڑھے، یہ او دی ڈیوٹی ہے. تو پیسے سٹے لوگ کیوں سٹتا ہے مولوی صاحب جو اس سے پیسے سٹے جاندے ہیں؟ انہوں کی کردہ ہے وہ چونکہ میں قرآن پڑھیا، حدیث پڑھی، لوگ پیسے نہیں سٹیں گے، تو لہٰذا میں بھی شعر پڑھنا تاکہ میرے تے پیسے سٹیون وعدہ تو انہوں سنن دا وال کوئی نہیں ہوتا. اور اس تے ظلم عظیمیں ہویا کہ میں ہزارہ محفلہ ویکھیاں کہ لوگاں دی بائیں کھلیاں کرا کے سبحان اللہ کھا کہ انہوں نے لوگاں وہ ذلیل کر دیتا ہے. ہر جگہ تے ہی پوزیشن ہو. آدھا تسی گلہ کرو، یعنی تقریر آپ تو کرنی ہے، تو آدھا نہیں مجمع آلے کریں تکبیر بھی یہ ڈھیر کوئی سبحان اللہ کن تے نعرے لامن تے حال داڑ گتے ہیں تو موڑ جا کے کوئی گل صحیح ہوئے گی. ساری مطلب دین دے سارے ہی خلاف شعبہ. وقت والا شعبہ جڑے صاحب بھی ہو اللہ تو انہوں رنگ لائے، اس سارے دوست اس سارے قیمتی وقت والے بیٹھے نہیں. اگر انہوں نے دین دے کے گھر نہیں بھیجو گے، کل معاشر دے دن ضرور تو انہوں پکڑ ہوئے گی. اے جڑا میرا انیر ہے، میں اسے لئے شروع کیتا کہ میں جتھے بھی جاننا میں بہت خوبصورت دوستہ دیا نعتہ سننا، لیکن 10 بجے نہیں سندا کہ 7:30 بجے
اگر عشاء پوری ہو گئی ہے تو 10 بجے تے اسی 3 گھنٹے نعتاں سنیے تے چوتھے گھنٹے تو بعد گفتگو ہوئے تو بندے تے اتنا دی سمنا شروع ہو جاندے ہیں. ہون مولوی صاحب دی ہون اگلی دنائی ہے کہ وہ ویدہ ہے کہ میں بھی مولوی کیا ہوئے ہاں آگ تو سکتا نہیں لہذا انہوں نے سبحان اللہ کھا کے جگاؤ. وہ اکسی جاگتے ہو تو 8 بجے تقریر کرے تو بلا سمدہ کون ہے 8 بجے. یہ لفظ اکھڑ دی ضرورت ہی نہیں رہے گی. آج اس دا یہ نقصان سانو ہویا ہے کہ میں کتنی جگہ تے گیا ہاں میرے بڑے اچھے دوست لوگ نے جنہوں نے ویکھیا کہ ایڈے دنا اور جنازے دی نماز نہیں ہوتی. والد فوت ہو گیا ہے اور وہ پیچھے منہ چاہ کے انہیں کھلائے انہیں بڑا سیانا بندہ ہے بڑا علاقے دا یعنی جڑے ٹاپ باڑیاں ہوں دی انہوں نے شامل ہے انہوں جنازہ نہیں ہوتا. کتنے دوست جنہوں نے غسل دا طریقہ نہیں ہوندہ, کتنے بندے جنہوں نے وضو دا طریقہ نہیں ہوندہ, کتنے بندے جنہوں نے کپڑے ناپاک ہوندے پوری زندگی کسے کو پوچھ کے مسئلہ نہیں پوچھن دی ترتیب بنی. وہ سارا کچھ اسا کی کر دیتا, وہ سارا شیران تلا دیتا. اور وہ غریب بندے میں دیکھے جڑے 700 دیہاڑی کمان والے وہ 1000 دا نوٹ توڑا کے 1000 روپیہ ہوتے سٹ دے ودے ہوندے. اتنی محبت انہوں نے ہے, انہیں کوئی نہیں پیسے سٹ دا, لیکن انہوں نے واپس کی اسی دیتا, واپس اسی شہر ہی دیتے, دین کوئی نہ سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شہر مکہ چھوڑیا ہا, اے میں بات اتھو شروع کیتی ہا, گھر بار چھوڑیا ہا, صحابہ نے مال چھوڑے, اولاداں چھوڑیاں, گھر چھوڑے, اللہ دے دین دی خاطر مدینہ شریف چلے گئے. کتنی جنگاں ہوئیاں, پھر جا کے کلمے ہون ساڑھے تک پہنچے اور اپنا حالے ہو گیا کسی اس دین تے عمل کرنا بھی پسند نہیں کر دے. اج شکلیں جڑیاں ہیں وہ ساڑھیاں یہود و نصارہ والیاں ہو گئی. کیا رون نہیں ہوندہ کہ ساڑھے ہاں بچہ پیدا ہوئے تو دروازے تشریح ٹنگیا کھلا ہوئے. یہ رسول اللہ دا طریقہ ہاں یہ ہندووں نے سکھایا ہاں. ساڑھی بیٹی دا نکاح ہو رہے ہیں کول ڈھول ڈھمکے واج رہے ہون, کتھے گئی غیرت انہیں لوگاں دی. محفلہ دا پھر کی فائدہ ہوئے گا کہ اگر یہ بدماشی ہر وقت انہیں گھرے چل دی رہے, پھر دین کتھے سکھیا گیا. ایک وقت ہے ایک مسلمان کھڑا ہوندہ ہے, اللہ دا قرآن آکھ رہا ہے 10 کافران دے غالب ہے. آج جو کتھے گئے مسلمان, اتنی امت اور ہر طرف غیر مسلم غالب ہے, اور ساڑھے گھراں تک آ کے انہوں نے بے حیائی پھیلا دیتی. آج ہر گھر دے اندر ٹی وی ہے, وی سی آر ہے. او شرم و حیا والیاں بچیاں جنہیں گھروں کدی باہر نہ نکلیاں. او ساڑھے نمبردار حضرات میں بچپنے چ دیکھیا کہ سرو ننگے بچے نو بازار چنان ٹوران دیں کہ حیا کر سر تے کپڑا رکھ کے چل. وہ سارے دے کپڑے ہی اتر گئے. کیا محافل لکھاں روپے لا کے دین اسی حاصل کیتا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم, آپ جیسا کائنات کوئی پیر نہیں ہے. لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی پہلی نظر جڑی غیر القدرتی اٹھ جائے, غیر محرم عورت والجائز, جدو دوبارہ دیکھے گا زنا شمار ہوئے گی. آج یہ حال ہو گیا کہ عورتیں بھی محفلت بیٹھنا شروع ہو گئی, بندے بیٹھنا شروع ہو گئے, حیائی ختم ہو گئی. سیدہ فاطمہ الزہرا پوری کائنات دی عورتاں دی سردار, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا دنیا دی بہترین عورت کون ہو سکتی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے جو جواب دیتا ہے, مولا علی شیر خدا گھروں پوچھ کے آئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ دی بیٹی دا جواب ہے کہ دنیا دی اچھی عورتوں ہے جڑی نہ کسے غیر علو ویکھے نہ کو غیر اسل ویکھے. اج حال ہی ہو گیا کہ دین دے نام تے مرد عورتاں کٹھے ہو کے بیٹھ گئے اور کسے نو حیا نہ آ سکی کو دسے. اسی ہون دیکھ دے ہاں کہ پیر بیٹھا ہوندہ ہے 100 سوانی چکر او تویز لکھ کے دیتی جا رہا ہے, اس نو حیا کوئی نہیں آ. تو جنہ دسنا ہاں کون دسے گا, کتی چورا نہ رل گئی. تو سلسلہ میں نو تھوڑا جے ٹھیک کر لو تو اڈے گھران دے اندر نور ہی نور آ جائے گا. آخر کی وجہ ہو گئی ہے, ہوندہ بچہ کیوں نہیں حافظ قرآن ہوندہ. ادھے سی حق فرید یا فرید نعرے لگا رہے ہیں, پتہ تو کرو کی کیتا نہیں. حضرت فرید الدین گنج شکر دا مرشد ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. پہلے دن والد نے بھیجا قرآن پڑھو, 15 پارے سنا دیتے. استاد آدھا ہے بیٹا کتھو پڑھیا ہے, آکھا میں اپنی ماں دی گود جو پڑھ کے آیا, صبح تہجد میری ماں 15 پارے قرآن پڑھ دی. سیدہ کائنات
سیدہ فاطمہ الزہرا امام حسن پاک کو دودھ پلا رہی ہیں، دودھ پلان دے دوران 2 تو 2.5 پارے قرآن پڑھ دیاں نے۔ کتھے ماما چلیاں گئیاں؟ وہ ماما کون ہو دیاں نے؟ وہ پہلے ساڑیاں بیٹیاں ہو دیاں نے، انہوں نے گھر دین دی تربیت دیتی ہے، وہی بیٹی جا کے ماں بن دی۔ لیکن وہ بچہ وہی والد بندا ہے جس بچے نو آکھیا گیا 7 سال دا ہوئے تو انہوں نماز سکھاؤ، 10 سال دا ہوئے تو اس نے مار کوٹ کے سزا دے کے پڑھاؤ۔ جدو والد ہی نہیں پڑھے گا پھر بیٹا پڑھے گا نمازاں۔ مساجد ویران ہے، مساجد کے اندر محفلیں کرنے تو لوگ شرماندے نے۔ کیوں شرماندے نے؟ کیوں بے نماز طبقہ مسجد بیٹھنا پسند نہیں کردا؟ انہوں نے مسجد شرم آندی ہے، انہوں پیسے سٹنے تے فخر محسوس کر دینے کہ ساڑی ویڈیو بن جائے گی۔ لیکن وہ آنکھوں کہ بل آیا ہے 10,000 مسجد دا، اسے نو آنکھوں آکھے کہ میرے کو پیسے نہیں۔ یہ حال ہو چکا ہے کہ دین والا شعبہ وہ اگر اس ممبر تے آ جاندہ تو ہر پاس دین آ جاوے۔ ہاں ممبران تے دین ختم ہونا شروع ہو گیا، میں اے بات کرنا چاہتا اس نو تھوڑا جا کدی غور کرو، لیکن کون غور کرائے ہاں؟ یہ ممبر والے دسنا ہاں انہوں ہی کوئی نہیں دس، ورنہ کدی ایسا نہ ہوندہ اس ٹائم محفل خود بخود ختم ہوندی 11 دے ٹائم ہویا کھلا ہے۔ لیکن جو اصول قانون تو ہڈے استیار دے مطابق وہ جو تلاوت ہونی ہے، نعت خوانی ہونی ہے، اور وہ طبقہ جو نمازی بیٹھے گا صبح دی نماز قضا کرے گا۔ کسی پتہ ہے میں پینڈ دا رہن والا ہوں، جس بندے نے سارا دن کام کاج کرنا وہ 2 بجے 3 بجے جا کے لیٹ کے صبح تہجد پڑھے گا، اور 3 بجے سائیں کے صبح با جماعت نماز پڑھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نے سکھایا، فرما ویلے نال سو ویلے نال اٹھیا کرو۔ حیدر کرار مولا علی شیر خدا ارشاد فرماندے نے من طلب العلا سحر اللیالی کہ بلندیاں دے طالب راتاں نو جاگ دے ہوں۔ حیدر کرار ارشاد فرماندے نے مولا علی شیر خدا کہ میں حیران ہاں کہ میں جدو صبح سحری دے ٹائم اٹھدا ہاں پرندے جاگ رہے ہوندے بندے سکتے ہوئے ہوندے۔ او اے ساڑی ترتیب ہے کسی محافل تے پوزیشن رکھ دیتی ہے کہ لوگوں نے 2 بجے تک جگایا اور صبح انہوں نے نماز قضا ہے۔ یہ دین سکھا رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں کو دسے گا کل معاشر دن انہوں پکڑ ہوئے گی۔ میں باتاں صرف دکھ اور درد دی وجہ تو کردہ ہاں، ہر جگہ تو جاننے ہی پوزیشن ہے۔ وہ پتہ نہیں کون بندہ ہے جڑا ٹائم نال شروع نہیں کرن دیندہ، وہ میں نے آج تک نہیں سمجھ لگی۔ جتھے کتنی تعلق دوستی ہے میری پوری کوشش ہوندی ہے نماز عشاء او دے کول جا کے جماعت نال پڑھی جائے تو کی واللہ نال ہون شروع کر دے۔ 2 گھنٹے کرو محفل، 3 گھنٹے کرو، 7:30 تو 3 گھنٹے رلا لو، 10:30 ہو جانے، 10:30 تک ختم کر لو۔ کسے بندے دا مجال ہے جے کوئی نقصان ہوئے دن دا نہیں ہوئے گا۔ یہ ہون آپ دی مرضی ہے۔ یہ جتنی غصے والی گلاں ہے کسے نال کوئی غصہ نہیں، یہ صرف دکھ ہے کسی رسول اللہ دے غلام ہیں، اور حق کے غلامی یہ نہیں ہے کہ جھوٹ بول کے جائے۔ حق کے غلامی یہی ہے کہ کوئی آئے اور اتھو جائے، اگر زنا کرتا ہے زنا چھوڑ دے وے، اگر محفل چاہے شرابی ہے تو شراب تو توبہ کر کے جائے، اگر والدین دا نافرمان ہے تو جا کے فرما برداری کرنا شروع کر دے وے۔ کچھ نہ کچھ تو اس نے محفل جو حاصل ہوندہ، نہ کہ اے ہاں کہ اگے نماز پڑھ دو تو صبح دی نماز بھی قضا ہو جائے۔ اس تے تھوڑا تھوڑا غور کر لینا، اگر آپ نے باتاں اچھیاں لگیں عمل کر لینا، نہ اچھیاں لگیں تو نہ کرنا۔ میں اپنا دکھ آپ دے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ کریم مینوں بھی اللہ آپ نو بھی رسول اللہ دی غلامی زندہ رکھے، اللہ اسے تے سانو موت عطا فرمائے۔ وآخر دعویان الحمدللہ رب العالمین۔